إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہم نے وصیت کی آپ سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی اور آپ کو بھی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اتقوا اللہ کہ اللہ ذوالجلال سے ڈریے اللہ مالک فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی تھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں کو یہی کہا تھا یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند کیا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون تو مرنا ہے تو مسلمان ہو کے مرنا کیا مانا جب تک زندہ رہو اسلام پر زندہ رہو اور تمہاری موت بھی مسلمانوں اسلام پر ہی آنی چاہیے اللہ مالک فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ تمہیں یہ حکم دیا گیا ہے تم پر لکھا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت قریب آئے تو اگر کوئی مال چھوڑے تو وصیت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حکم امرئ مسلم له شیء یرید ان یوصی فیہ یبیت لیلتین الا وصیته مکتوبۃ عنده، کسی مسلمان کے لیے لائق نہیں کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں وصیت کرنا چاہتا ہو تو دو راتیں بھی گزارے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام خواتین اسلام، آج کا موضوع وصیت کے بارے میں ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس لیے بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کی وہ وصیت کرنا چاہتا ہو تو فرمایا 2 راتیں بھی نہ گزریں مگر اس حال میں کہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ بعض روایتوں میں 1 رات کا بھی ذکر آتا ہے، بعض روایتوں میں 3 رات کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس اختلاف سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تعین تقریبی ہے نہ کہ تحدید ہے۔ کیا معنی کہ کم سے کم وقت میں انسان وصیت کو لکھ کر رکھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا، فرمایا 1 رات بھی نہیں گزری کہ میری وصیت میرے پاس ہوتی ہے۔ وصیت کے معنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملانے اور جوڑنے کے معنوں میں مستعمل ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا دیا جائے، یا اوصیت علیہ بمال، میں اس مال کی وصیت کی یعنی یہ مال فلاں کو دے دیا۔ اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کوئی کسی شخص کو بطور صدقہ یا بلا معاوضہ کسی چیز کی اصل یا اس کا منافع اپنی موت کے بعد اسے اس کا مکلف قرار دینا یہ وصیت ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنی زندگی میں بقائمی ہوش و حواس قابل اعتماد 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں جائیداد فلاں شخص کو یا فلاں ادارے کو دے دی جائے، میرے بھائیوں دوستوں، یا یہ وصیت کرے کہ میرا قرضہ قسط ادا کیا جائے، یا یہ وصیت کرے کہ بالغ ہونے تک میرے بچوں کا خیال رکھا جائے، یا فلاں شخص ان کا وکیل ہے۔ اسی وصیت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وصیت عامہ ہے اور ایک وصیت خاصہ ہے۔ وصیت عامہ جس کا تعلق انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، لہذا تمہاری زندگی اللہ کے حکموں پر ہی رہنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو وصیت کی، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے اور دوسری میری سنت، میرا طریقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عموماً اپنی وصیتوں کو لکھ کر رکھتے تھے اور اس کا التزام کرتے تھے۔
اور وہ اس کا سیگا بھی بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں اس طرح لکھا جاتا تھا یہ فلاں ابن فلاں جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، یقیناً قیامت آنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ قبروں میں مدفون لوگوں کو زندہ کریں گے کہ اپنے لواحقین کے لیے وصیت ہے کہ وہ اللہ کا تقوی اور خوف اختیار کریں، باہمی صلح اتفاق سے زندگی بسر کریں اور بحیثیت ایک مومن، سچے مومن، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی کریں۔ اور اپنے لواحقین کو بھی میں وہی وصیت کرتا ہوں جس کا ذکر اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مسیح وصیت کی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، آج ہم یہاں ہیں لیکن پتہ نہیں کل ہم کہاں ہوں گے، کل ہم قبروں میں ہوں گے میرے بھائیو، اور وہاں قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہاں اہل خانہ، اہل عیال اور زیر اثر لوگوں کے بارے میں بھی بات پرس ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیہ، فرمایا تم سب نگہبان ہو، ذمہ دار ہو، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے پوچھا جائے گا۔ فرمایا امیر اپنی رعایا، شوہر اپنے اہل خانہ، بیوی اپنے شوہر کے گھر کے اور اولاد کے بارے میں جواب دے ہے۔ فرمایا وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ كُلُّكُمْ مسؤول عن رعی كُلُّكُمْ راع وَكُلُّكُمْ مسؤول عن رعیہ، فرمایا تم میں سے ہر شخص، ہر نگران اپنے زیر اثر افراد کے لیے کا مسئول ہے، لہذا ہر مسلمان مرد و زن کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کی صحیح اسلامی تربیت کرے اور دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے بھی انہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دے۔ اسی طرح شرکیات اور بدعات سے بھی بچنے کی وصیت کرے تاکہ قیامت کے دن وہ اللہ ذوالجلال کے دربار میں سرخرو ہو جائے۔ میرے بھائیو دوستو، آج کے پرفتن دور میں تو ہمیں زیادہ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو نیکی کی طرف، اللہ کے تقوی پرہیزگاری کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوسری وصیت اپنی اولاد کی بہتر تعلیم و تربیت، نگرانی، اچھی جگہ ان کے رشتے کے لیے وصیت کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور والدین ہی جانتے ہیں کہ اولاد کی مصلحت کس چیز میں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں بھی جب انسان کسی کو اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے تو مرنے کے بعد بالاولا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصیت لکھی تھی، یہ اب عبداللہ ابن مسعود کی وصیت ہے، اگر مجھے اس بیماری میں موت آ جائے تو سب سے پہلے میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اس کے بعد زبیر بن عوام اور ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو میری وصیت ہے کہ وہ میرے اہل و عیال کے سرپرست ہونے کے ناطے جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں وہ خود مختار ہیں، اور ان دونوں کی اجازت کے بغیر عبداللہ بن مسعود کی کسی بیٹی کا نکاح نہیں کیا جائے گا۔ یہ وصیت تھی جو ایک صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات کی وصیت کرنی چاہیے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں وہ سینہ کو بھی نہ کریں، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کریں، نوحہ خانی اور بین سے اجتناب کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے لواحقین کی نوحہ خانی
آہو بقا کی وجہ سے بعض اوقات میت کو بھی عذاب دیا جاتا ہے، لیکن کس وقت جب میت نے ان کو منع نہیں کیا بلکہ کہا ہو کہ جب میں مر جاؤں زیادہ رونا پیٹنا نوحہ کرنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی بڑی شخصیت فوت ہوئی ہے، لیکن اگر وہ ان کو منع کر کے جاتا ہے دیکھو صبر کرنا رونا پیٹنا نہیں ہے، اور اگر آنکھوں سے ویسے آنسو آ جائیں وہ محبت کے آنسو ہیں ان کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی، لیکن واویلا کرنا چیخنا چلانا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اس بات کا بھی خدشہ ہو کہ اس کے ورثاء اس کی قبر کو پختہ کریں گے اس پر عمارت تعمیر کریں گے، یا اسی طرح خطرہ ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء بدعات کے مرتکب ہوں گے، کل ساتہ 40واں اور اسی طرح برسی وغیرہ بدعات کریں گے، تو انسان کو منع کر کے جانا چاہیے۔ لیکن اگر پھر بھی وہ کرتے ہیں تو مرنے والے پر اس کا کوئی جرم نہیں ہے، مرنے والے پر اس پر کوئی دکھ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اسی طرح وصیت خاصہ ہے، ایسی وصیت جس کا تعلق انسان کے معاملات کے ساتھ ہیں، یہ دو طرح کی ہیں، ایک وصیت مستحبہ اور ایک وصیت واجب ہے۔ پر پہلی وصیت مستحب یہ ہے کہ عام حالات میں اپنے مال و جائیداد کی وصیت کرنا، جیسے کوئی شخص یہ وصیت کر کے جائے میری وفات کے بعد میری جائیداد میں اتنا حصہ فلاں کو دیا جائے فلاں ادارے کو دیا جائے تاکہ اس کے لیے اجر و ثواب ہو، جیسا کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرمایا تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کا موت کا وقت آ جائے کچھ مال چھوڑنے والا ہو تو ماں باپ رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وصیت کی فرضیت کا حکم آیات مواریث کے نازل ہونے پر منسوخ ہو چکا ہے۔ کیا معنی کہ جب اللہ ذوالجلال نے وراثت کے حصے بنا دیے ہیں اب کوئی شخص ثلث سے زیادہ اپنے مال کے ثلث سے زیادہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے جو حدود قائم کر دی ہیں وارثوں کو لڑکے کو اتنا ملے گا لڑکی کو اتنا ملے گا بیوی کو اتنا ملے گا والدین کو اتنا ملے گا، اس کے بعد اگر ثلث میں کوئی بندہ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت واجبہ یہ ہے کہ اگر میت کے ذمے کچھ قرضہ ہو اس کے لیے کچھ ثبوت نہ ہو وہ زبانی بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں میرا قرضہ ہے اس کو تم نے اتارنا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں دوستو دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی جو اولاد اس کے بیٹے یا بیٹیاں اس کی زندگی میں فوت ہو چکے ہیں، چونکہ انسان جب اس کی اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اس کے یتیم پوتے اور پوتیاں ہیں وہ براہ راست وارث نہیں بن سکتے، لیکن ان کے بارے میں وصیت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرمایا تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں کسی کو موت کا وقت آ جائے کچھ مال چھوڑے ماں باپ رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے، اس لیے علماء کرام نے کہا ہے یہ وصیت واجب ہے دادا کے لیے، اگر اس کے یتیم پوتے ہیں اس کی نواسیاں ہیں تو میرے بھائیوں دادا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں وصیت کر کے جائے کہ میرے بچوں کا جو حق ہے وہ ان کو تو ملنا ہے، لیکن میرے یتیم پوتے اور میری نواسیاں ان کا بھی حق ہے۔ اس میں اس طرح بھی وصیت کی جا سکتی ہے اگر اس کے پاس
اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ ثلث مال اس سے زیادہ ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جتنا میرے زندہ بیٹوں کو ملے گا اتنا ہی ان کو بھی ملے گا، لیکن اگر ثلث جو ہے وہ مال زیادہ ہے تو پھر وہ اپنے ثلث میں وہ وصیت کرے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح وصیت کے کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ سب سے پہلے صیغہ، دوسری چیز وصیت کرنے والا، تیسری چیز وصیت جس کے لیے کی جائے، اور چوتھی چیز مال۔ صیغہ سے مراد وہ الفاظ ہیں، وہ عبارتیں ہیں جو وصیت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ وصیت کرنے والے کے بعد کسی کی تملیک پر دلالت کرتی ہیں، یعنی یہ کہے کہ میں نے فلاں کے لیے وصیت کی، یا یہ کہے کہ میری موت کے بعد فلاں ادارے کو اتنا مال دیا جائے۔ یہ وصیت خواہ تحریری ہو خواہ زبانی ہو، اور یہ وصیت معتبر ہوگی۔ اسی طرح صیغہ میں تبدیلی کا حق وصیت کرنے والے کو اپنی زندگی میں ہے۔ اگر اس نے وصیت کی، بعد میں کہتا ہے نہیں میں اس وصیت کو ختم کرتا ہوں، تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنی اس وصیت کو زندگی میں ختم کر دے، کیونکہ اس کی وصیت اس کے مرنے کے بعد لاگو ہوگی، اس کی زندگی میں لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ اپنی وصیت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وصیت کو لکھنا، اس پر گواہ بنانا، وصیت کو تحریر کرنا اور اس پر 2 قابل اعتماد گواہ بنانا، یہ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسی طرح وصیت کرنے والے میں بھی چند شرائط پائی جانی چاہیے کہ جس کے لیے انسان وصیت کرتا ہے اس میں بھی چند شرطیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز، علماء امت کا اتفاق ہے کہ وصیت کرنے والا عقل و شعور کا مالک ہو۔ اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اس کا دماغ حاضر نہیں ہے تو اس کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، وصیت کرنے والا بالغ ہو، سمجھدار ہو۔ لیکن اگر بچہ بھی ہے، کاروبار چلا رہا ہے، وہ سمجھدار ہے، تو فقہا کے نزدیک اس کی وصیت بھی معتبر ہوگی۔ اسی طرح الرضا والاختیار ہے، وصیت کرنے والا اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے وصیت کرے۔ اگر کسی سے جبرن وصیت کرائی جائے، یہ ناجائز ہے، یا غلطی سے یا ہنسی مذاق سے منہ سے کوئی نکلے ہوئے الفاظ، ان کی بھی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی طرح جس کے لیے وصیت کی جائے اس کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ جس کے لیے انسان وصیت کرتا ہے اسے زندہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی مرا ہوا بندہ ہو اس کے لیے وصیت کر جائے، زندگی جو ہے یہ ضروری ہے۔ اسی طرح معدوم کے لیے، جس کا ابھی وجود ہی نہیں ہے، یہ کہے کہ فلاں میرا بیٹا جو ہے اس سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کے لیے وصیت کرتا ہوں، جس کا ابھی تک کوئی وجود بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی حمل میں ہے، ماں کے بطن میں ہے، تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ زندہ پیدا ہو۔ اسی طرح عدم قتل ہے۔ عدم قتل یہ ہے کہ اگر انسان وصیت کرنے والا کسی کے لیے وصیت کرتا ہے تو جس کے لیے وصیت کی جائے اگر وہ وصیت کرنے والے کو قتل کر دیتا ہے تو اس کی وصیت ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل میراث، جو بندہ کسی کو قتل کر دے تو اس کی میراث میں اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج ہمارے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، جائیداد کے لیے بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ کو قتل کر دیتا ہے، ماں کو قتل کر دیتا ہے۔ اگر شرعی نظام ہو تو جس نے کسی وارث کو قتل کیا تو اس کے لیے میراث میں کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی نے جس نے وصیت کی اس کو قتل کر دیتا ہے تاکہ میں جلدی جلدی مال ہڑپ کر جاؤں تو اس کی بھی وصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں،
عدم العرض، وہ براہ راست اسی وصیت کرنے والے کا وارث نہ ہو، کیونکہ وارث کے لیے اللہ ذوالجلال نے احکام مقرر کر دیے ہیں۔ ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ للوارث وارث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے ہر مستحق کو وراثت میں اس کا حصہ دے دیا ہے، لہذا وراثت کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ مثلا 4 بیٹے ہیں، کہتا ہے کہ یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، لہذا اس کو زیادہ دیا جائے ان کو کم دیا جائے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ جو شریعت نے وراثت کے حصے مقرر کیے ہیں اتنا ہی سب کو ملے گا۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، غیر وارث کے لیے وصیت ہے، جیسا کہ کہہ دے کہ میرا جو ثلث مال ہے اس میں فلاں ادارے کو دے دیا جائے، جس میں کوئی مسجد بنا دی جائے، کوئی مدرسہ بنا دیا جائے، یا خیر کے کچھ کام دے دیے کر لیے جائیں۔ میرے بھائیو دوستو، وصیت کرتے وقت ایک بات کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے کہ غیر وارث فقراء اور مساکین رشتہ داروں کو اولیت دینا مستحب ہے، اور ان میں بھی جو نیک لوگ علماء ہیں ان کو وصیت میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جس چیز کی وصیت کی جائے اس مال اور جائیداد میں بھی کچھ شرطیں ہیں کہ وہ مثلا یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قرض لینا ہے، اور وہ قرض جب مجھے ملے گا اس کو تو اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ کوئی چیز ہو جس کا، لیکن اگر وہ غلط چیز ہے، مثلا کہتا ہے کہ میری فلاں جگہ شراب کی دکان ہے، شراب کے اتنے میرے کارٹون ہیں، وہ فلاں کے لیے میں وصیت کرتا ہوں، یا شوقیہ پالتے ہوئے کتے ہیں، تو اس طرح کی وصیت جو ہے وہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میت اپنے ترکہ میں صرف ثلث 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالثُّلُثُ کثیر، ثلث بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وصیت جن کاموں سے باطل ہو جاتی ہے، سب سے پہلے وصیت کا نفاذ ادائیگی قرض کے ساتھ ہوگا۔ اگر میت پر کچھ قرض ہے سب سے پہلے وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی مال بچا تو پھر اس کی وصیت پر عمل درآمد ہوگا، اور اگر قرض میں ہی مال چلا گیا تو پھر وصیت پر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح 1/3 مال سے زیادہ وصیت انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کر گیا ہے تو اس کے رشتہ، اس کے وارث اگر اس پر رضامند ہوں تو وصیت کو نافذ کیا جائے گا، ورنہ وہ باطل تصور ہوگی۔ میرے بھائیو، اسی طرح ایک بندے نے وصیت کی کہ میرا اتنا مال ہے، لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ مال سارا ضائع ہو گیا، مگر ایک چیز جس کی اس نے وصیت کی تھی وہ باقی بچی، تو اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو، جیسے میں نے عرض کیا، وصیت کرنے والا اپنی زندگی میں اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، اپنی وصیت سے رجوع کر سکتا ہے، اور انسان نے اگر وصیت کی ہو اور وصیت شرعی ہو تو اس کے لواحقین پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی وصیت کو پورا کریں۔ اگر وہ اس کی وصیت کو پورا نہیں کرتے تو وہ عند اللہ مجرم ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور اگر وصیت غلط کی ہو، اگر وصیت شریعت کے مطابق نہیں ہے، غلط وصیت ہے، تو اللہ ذوالجلال نے حکم دیا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی وارث کی طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، اگر وہ وصیت کو بدل کر وارثوں میں صلح کرا دیں تو اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لیعمل والمرأة بطاعت اللہ 60 سنہ، فرمایا ایک شخص، ایک مرد یا ایک عورت 60 سال تک اللہ کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی وصیت میں کسی کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ مثلا کہہ دیتے ہیں میرا فلاں بیٹا بڑا فرما بردار ہے، فلاں بیٹا جو فرما بردار نہیں ہے، فلاں کو زیادہ دے دو، فلاں کو کم دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواران فی الوصیت فتجب لهم النار، فرمایا اپنی وصیت میں کسی کی حق تلفی کرتے ہیں
تو ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ موضوع تو خشک تھا، امید ہے آپ بھائیوں کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے بھائیو دوستو، وصیت کے بارے میں آپ نے کچھ گزارشات سن لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو، مجھے اور آپ کو جو آخری وصیت فرمائی تھی وہ فرمایا تھا، لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال رکھنا، لوگو نماز کا خیال رکھنا، لوگو نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ اور اس کے سنت کے مطابق ادا کرنا، اور جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ مگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، اور اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رمضان آیا، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رمضان گیا، لوگ بھی گئے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ صرف رمضان میں ہی رب کو جانتے ہیں، باقی دنوں میں ان کو رب کو نہیں جانتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے کہا گیا، آپ ہمیں کچھ وصیت کیجئے۔ فرمایا، جب تم دیکھو لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں تو تم آخرت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ۔ فرمایا، جب تم دیکھو لوگ اپنا ظاہر بنانے میں مشغول ہیں تو تم اپنے دل کو اپنے باطن کو خوبصورت بنانے میں مشغول ہو جاؤ۔ فرماتے تھے، جب تم دیکھو لوگ باغات اور بلڈنگیں مکان بنانے میں مشغول ہیں تو تم ان کاموں میں مشغول ہو جاؤ جو قبر میں اعمال کام آنے والے ہیں۔ اور فرماتے، جب تم دیکھو کہ لوگ مخلوق کی خدمت کرنے لگے ہیں تم اللہ ذوالجلال کی عبادت میں اپنی توانائیوں کو کھپا دو۔ اور جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عیوب نکالنے میں مشغول ہیں تو تم اپنے عیبوں کو یاد کرو۔ نہ تھی جب اپنے عیبوں کی خبر، نگاہ میں تھے دوسروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ فرماتے تھے، وہ دنیا میں وہ کام کرو جو تمہیں آخرت میں کام آئیں گے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما۔ رب کریم جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں حالت
ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔